طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف النبیین وخاتم المرسلین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: ثمرۃ الحسد شقاوۃ الدنیا والآخرہ. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں حسد کی مذمت اور حسد سے بچنے کی تاکید اور ضرورت کے حوالے سے متعدد قرآن پاک کی آیات اور آل محمد کی ارشادات آپ کی خدمت میں بیان کی. اب اس درس میں آپ کی خدمت میں حسد کے جو نقصانات ہیں، حسد کے جو برے عواقب اور انجام ہے، وہ روایات کی روشنی میں اور آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں بیان کرنا ہے. حسد کے بہت سارے نقصانات ہیں اور بہت سارے برے نتائج اور عواقب ہیں. ہم اجتماعی حوالے سے حسد کے نقصانات بے شمار ہیں اور انفرادی حوالے سے بھی حسد کے بے شمار نقصانات ہیں، اور اسی طریقے سے دنیاوی حوالے سے بھی حسد انتہائی انسان کے لیے نقصان دہ ایک بیماری ہے، ایک مہلک مرض ہے، اور اخروی حوالے سے بھی، قیامت کے حوالے سے بھی انسان کی عاقبت اور انسان کی آخرت کو تباہ کرنے میں بہت زیادہ بنیادی اور اساسی جو ہے وہ کردار ادا کرنے والی ایک خطرناک بیماری کا نام ہے. اب آپ کی خدمت میں صرف اور صرف آل محمد نے جو حسد کے نقصانات بیان کیے ہیں، حسد کے جو برے عواقب اور انجام بیان کیے ہیں، وہ آل محمد کی کلام کی روشنی میں اور ان کے پاکیزہ زبان کی روشنی میں، زبان نبوت سے، زبان رسالت سے، زبان امامت اور ولایت سے آپ کی خدمت میں یہ برے عواقب اور نقصانات کو بیان کروں گا. اور آپ دیکھیں کس قدر یہ بیماری مہلک ہے، کس قدر یہ بیماری نقصان دہ ہیں، کتنا جو ہے ہمارے لیے یہ تباہ کرنے والی اور دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی جو ہے وہ بیماری ہے. لہٰذا اب آپ توجہ کریں کہ حسد کے کیا نقصانات ہیں اور کیا جو ہے وہ اس کے برے عواقب انجام ہے. اس کو پہلے سنیں، پھر یہ ارادہ کریں کہ یہ بیماری ہم سے دور ہونی چاہیے. اگر خدا نخواستہ اگر کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہے، اس مرض میں اگر مبتلا ہے، تو وہ اپنا علاج کریں، اور انشاءاللہ آخر میں ہم راہ علاج بھی بتائیں گے کس طریقے سے ہم اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس حسد کی بیماری سے شفا پا سکتے ہیں. وہ بھی آل محمد کے کلام کی روشنی میں آپ کے خدمت میں بیان کروں گا. حسد کے نقصانات کو فہرست وار بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا جو حسد کا نقصان ہے، حسد دین اور انسان کی اعمال اور انسان کی نیکیوں کی تباہی کا سبب ہے. حسد وہ خطرناک بیماری ہے، متعدد روایات میں اس بات کا ذکر ہے. حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دینے والی بیماری ہے، اور حسد انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والی جو ہے خطرناک جو ہے نا وہ صفت ہے. اس سلسلے میں سرور کائنات نے فرمایا
قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اس روایت کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار باب الحسد میں تحریر فرمایا ہے۔ سرور کائنات نے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے، ہوشیار کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، خبردار خبردار حسد سے بچنا ہے اور حسد کی بیماری کو آنے نہیں دینا ہے، اور اگر خدا نخواستہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اس کا علاج کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو نجات دینا ہے۔ ایاکم والحسد، خبردار خبردار حسد کو نزدیک آنے نہیں دینا اور حسد سے بچنا، اس لیے کہ فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد جو ہے وہ تمہاری تمام نیکیوں کو، یہ صفت، یہ جو بیماری ہے وہ کھا جاتی ہے، تباہ کر جاتی ہے، برباد کر جاتی ہے۔ فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد ایک ایسی بیماری ہے، حسد ایک ایسی جو ہے نا وہ بری صفت ہے کہ یہ صفت جو ہے انسان کی تمام نیکیوں کو، تمام اعمال کو، تمام عبادات کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہیں، مختصر سی جو نیکیاں ہیں وہ بھی یہ حسد کی بیماری ختم کر دیتی ہے، یہ جو صفت جو ہے وہ برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا خبردار اپنے آپ کو حسد سے بچانا، اور یہ حسد کی جو بیماری ہے وہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ تشبیہ دیا، سمجھایا ہمیں آنکھوں کے سامنے اس کا طریقہ کیسے کھا جاتی ہے، کیسے جو ہے وہ یہ بیماری ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ فرمایا کما تاکل النار الحطب، تم نے دیکھا ہوگا آگ کس طریقے سے لکڑی کو جلا دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو جلا دیتی ہے، راکھ بناتی ہے، اسی طریقے سے حسد کی جو بیماری ہے، حسد کی جو صفات ہے، انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، انسان کے اعمال کو تباہ کر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کا فرمان ہے، حسد جو ہے وہ نہ تنہا انسان کی نیکیاں جو ہے یہ بیماری کھا جاتی ہے، نیکیاں تباہ کرتی ہے اعمال، بلکہ حسد انسان کو بے دین اور لامذہب بنا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے۔ مولا نے فرمایا قال امیر المؤمنین لا تحاسدوا، اے مومنو، اے مسلمانوں، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا، ایک دوسرے کی ترقی پر جلنا نہیں، شکر کرو تمہارے برادر مومن کو ترقی ہوئی، اس کو مقام مل گیا، اس کو عزت مل گئی، اس کو دولت مل گئی، اس پہ تم کیوں جل رہے ہو، کیوں تجھے پریشانی ہو رہی ہے؟ اللہ نے اگر کسی کو مقام دیا ہے، کسی کو رتبہ دیا ہے، اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، تمہیں بھی اللہ دے گا، تم بھی مانگو، تم بھی محنت کرو۔ لہٰذا تم خود محنت کرنے کے بجائے، انشاءاللہ ابھی ہم ذیل میں بیان کریں گے، ایک حسد ہے، ایک غبطہ ہے، اور کسی کو اگر مقام مل گیا ہے، رتبہ مل گیا ہے، اس پر شکر کرنا، اس پر خوشحال ہونا، اور خود بھی اس مقام کو پانے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اور کسی نے اگر محنت کیا ہے، زحمت کیا ہے، اس کو دولت دی ہے، اس کو سرمایہ اللہ نے عطا کیا، تو تمہیں بھی دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو کوشش کرنے کا نام اور خود بھی اس مقام پر پہنچنے کی جو ہے وہ زحمت اور محنت کرنے کا نام غبطہ ہے۔ یہ نہ تنہا جائز ہے، یہ مومن کی صفت قرار دیا۔ ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روایت میں پڑھوں گا، مومن حسد نہیں کرتا ہے، مومن غبطہ کرتا ہے، یعنی مومن دوسرے کی ترقی پر جلتا نہیں ہے، لیکن دوسرا جب ترقی کرتا ہے، مقام پاتا ہے، منزلت کو حاصل کر لیتا ہے، خود بھی اس مقام کو پانے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی محنت کر لیتا ہے تاکہ اس مقام کو پائے، اس منزل کو جو ہے وہ پائے، اور اس کی کوئی مذمت نہیں ہے۔ لہٰذا تم کیوں جل رہے ہو؟ خدا کے پاس بہت کچھ ہے، اگر اس کو دولت دی ہے، خدا تمہیں بھی دولت دے سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مقام دی ہے، منزلت دی ہے، تو تمہیں بھی خدا مقام دے سکتا ہے۔ تم بھی محنت کرو، علم اگر تم حاصل کرو گے، تقویٰ تمہارے پاس ہوگا، تم محنت زحمت کرو گے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اگر مقام دیتا ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، اور وہ تقویٰ کی وجہ سے ہے، اس کی محنت و زحمت کی وجہ سے ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ انسان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، زحمت کا نتیجہ ہے۔ تم بھی محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مقام دے گا، منزلت دے گا، سب کچھ تمہیں عطا کریں گے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا لا تحاسدوا فإن الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب۔ یہ غرر الحکم میں ہے، نہج البلاغہ میں بھی خطبہ نمبر 85 میں یہ روایت موجود ہے، مولا کائنات کا فرمان کہ حسد نہ کیا کرو ایک دوسرے سے، اس لیے کہ حسد تمہارے ایمان کو، یہ جو صفت ہے وہ کھا جاتی ہے، تباہ کرتی ہے۔
یاکل الایمان، تمہارا ایمان، تمہارا دین، تمہارا مذہب کو ختم اور تباہ کر کے رکھ دیتی ہے یہ صفت۔ کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حسد کی جو صفت ہے وہ انسان کی ایمان کو کھا جاتی ہے، اور لہٰذا اس صفت سے اپنا آپ کو بچانا ہے، اس بیماری سے اپنا آپ کو بچانا ہے۔ لہٰذا حسد کے نقصانات جو ان دو روایتوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے ہے، حسد دین کی تباہی کا سبب ہے، حسد اعمال کی تباہی کا سبب ہے، حسد انسان کی تمام جو عبادات ہے، انسان کی جو تمام نیکیاں ہیں، ان سب کو نابود اور تباہ کرنے کی جو ہے وہ سبب ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حسد منافقت کا سبب ہے، حسد انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ مومن غیبتہ کرتا ہے لیکن حسد نہیں کرتا ہے، یعنی مومن کے دل میں، مومن کے باطن میں غیبتہ پایا جاتا ہے لیکن حسد نہیں پایا جاتا۔ ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتا، لیکن ایمان کے ساتھ غیبتہ جمع ہو سکتا ہے۔ غیبتہ کے معنی رشک کرنا، غیبتہ کے معنی دوسرے کے مقام کو دیکھ کر خوش ہونا، اور دوسرے کے مقام پر خوش ہو کر خود بھی اس مقام کو پانے کی کوشش کرنا، خود بھی اس رتبے کو پانے کے لیے زحمت کرنا اور محنت کرنا، اور یہ بہترین کام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دو طالب علم ہے، دونوں پڑھ رہے ہیں اور دونوں محنت کر رہے ہیں، ایک جو ہے وہ فرسٹ آیا اور اس کو انعام ملا، اس کو بڑا مقام ملا، اور وہ بہت ہی محنتی اور زحمت کرنے والے طالب علم کے نام سے پہچانا گیا۔ اب دوسرا طالب علم اس سے حسد نہیں کر رہا ہے، دیکھا کہ اس نے محنت کی، اس نے زحمت کی تو وہ بہترین نمبر حاصل کیا اور بہترین انعامات جو نے وہ پایا، خود بھی اب محنت کرتا ہے، خود بھی اب زحمت کر لیتا ہے، نتیجہ سے جب دوسرا امتحان آتا ہے تو وہ بھی انعام پا لیتا ہے، وہ بھی مقام جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ اس کا نام جو ہے نا وہ غیبتہ ہے، کہ دوسرے کے مقام کو پانے کی عملاً کوشش کرنا، زحمت کرنا، اور دوسرے کو اپنے لیے نمونہ قرار دینا۔ لہٰذا دنیا میں بڑی شخصیتیں ہیں، ان شخصیتوں پر ہم حسد نہیں کرتے، ان شخصیتوں کی پاکیزہ زندگی سے، کامیاب زندگی سے ہم نمونہ حاصل کر لیتے ہیں، ہم ان سے درس لیتے ہیں، اور خود بھی اس مقام کو پانے کی اور اس عظمت کو پانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا مقام پانے کی، شخصیت پانے کی، یا مثال کے طور پر درجہ پانے کی اسلام میں مذمت نہیں ہے، لیکن جو کسی نے اگر مقام پا لیا اس پہ جلنے کی مذمت ہے۔ کیوں جل رہے ہو؟ تم بھی اس مقام کے لیے جو ہے نا کوشش کرو۔ اس لیے امام صادق نے فرمایا مومن جو ہے وہ غیبتہ کرتا ہے، رشک کرتا ہے، لا یحسد، لیکن حسد نہیں کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا والمنافق یحسد ولا یغبط۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے، اصول کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 232 پر ہے۔ مولانا صادق نے فرمایا مومن غیبتہ کرتا ہے، حسد نہیں کرتا ہے، لیکن منافق حسد کرتا ہے۔ منافق کی علامت حسد کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا ولا یغبط، وہ غیبتہ نہیں کرتا ہے، عملاً کوشش نہیں کرتا ہے، زحمت اور محنت نہیں کرتا اس مقام کو پانے کی، ترقی کرنے کی، مقام اور رتبہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، لیکن جب کوئی مقام پا لے تو وہ حسد کر لیتا ہے۔ لہٰذا حسد منافقین کی علامت ہے، وہ منافقین کی جو عادت ہے۔ اگر کوئی مومن حسد کی آگ میں اگر مبتلا ہو جائے، حسد کی بیماری میں اگر مبتلا ہو جائے تو شمع ایمان گل ہو جاتا ہے، شمع ایمان بجھ جاتا ہے، اور اس کی دل میں پھر نفاق کی جو تاریکی ہے وہ اس کی دل میں چھا جاتا ہے اور منافق ہو جاتا ہے۔ مزید جو ہے وہ یہ پہلا جو ہے وہ دین کی تباہی ہے، عقیدے کی تباہی ہے، اعمال کی تباہی، اور ساتھ ساتھ حسد کی نقصانات اور حسد کے عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے صادق آل محمد نے فرمایا دین کی جو آفت ہے وہ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں آفت الدین قرار دیا ہے۔ دین کی آفت ہے، دین کی مصیبت ہے، دین کے لیے سب سے زیادہ نقصان 3 چیزوں نے پہنچایا ہے۔ مولا نے فرمایا قال الصادق علیہ السلام آفت الدین الحسد والعجب والفخر۔ دین کی جو آفت ہے، دین کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز حسد ہے۔ حسد نے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کتنے لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھے، ایک دوسرے سے دشمنی کر بیٹھے، ایک دوسرے سے جلنے کی وجہ سے کتنے ناجائز کاموں کو انجام کر بیٹھے، سب کی بنیادی سبب حسد ہے۔ لہٰذا حسد بہت ساری گناہوں کی بنیاد ہے، یہ دین کی سب سے بڑی تباہی کے جو سبب ہے وہ حسد ہے۔ اس لیے صادق علیہ نے فرمایا آفت الدین الحسد، دین کی جو آفت ہے وہ حسد ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز والعجب، خود پسندی، خود بینی، اپنا آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، اور خود کو لائق سمجھنا، خود کو دانا سمجھنا اور خود کو بہتر سمجھنا۔
یہ دین کی جو ہے نا وہ تباہی ہے۔ لیکن اگر فرض کرتے ہیں خود کو جاہل سمجھتے ہیں تو جا کے علم حاصل کرتے ہیں، اور خود کو جو ہے نا دوسروں سے جو ہے نا کمتر سمجھتے ہیں تو دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ خود بینی اور خود پسندی اگر آ جائے تو یہ دین کی آفات میں سے ہے۔ والفخر، تکبر اور غرور، فخر کرنا اور افتخار کرنا اور دوسروں سے اپنا آپ کو بہتر اور افضل سمجھنا، یہ دین کی آفات میں سے ہے۔ حسد کے امراض اور حسد کے نقصانات اور حسد کی تباہیوں کو بیان کرتے ہوئے صادق آل محمد نے ایک اور روایت میں بیان کیا ہے، حسد باعث کفر ہے۔ حسد اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ حسد انسان کو کافر بنا دیتا ہے اور کفر تک جو ہے انسان لے جاتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے، مولانا سعد نے یہ روایت بیان فرمایا ہے، یہ بھی اصول کافی میں ہے، اصول الکفر ثلاثہ، کفر کی 3 بنیادیں ہیں، 3 اصل ہے، 3 بنیاد ہے۔ اصول الکفر ثلاثہ، الحرص والاستکبار والحسد۔ کفر کی جو پہلا اصل ہے، پہلا جو بنیاد ہے وہ حرص ہے، لالچ ہے۔ لالچ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ لالچ ایسی بری صفت ہے، اگر یہ حد سے زیادہ گزر جائے تو معاذ اللہ اس کا ایمان، اس کا دین، اس کا عقیدہ سب ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور حرص کی وجہ سے اپنی خواہش کو پانے کے لیے، اپنی مراد کو پانے کے لیے اور خواہشات دنیا کو حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ سب گناہ جو ہے نا وہ کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا حرص انسان کے لیے باعث کفر ہے، باعث بے دینی ہے۔ دوسرا جو کفر کا سبب ہے، مولانا فرمایا والاستکبار، تکبر باعث کفر ہے۔ اور تیسری چیز جو مولانا فرمایا والحسد، حسد جو ہے وہ کفر کی بنیاد ہے۔ اسی حدیث کی ذیل میں علامہ مجلسی نے فرمایا ہے، اصول الکفر کا مطلب یہ ہے کبھی کبھار یہ حسد یا حرص یا تکبر حد سے بڑھنے کی وجہ سے انسان خدا ناخواستہ کافروں کے راستے پر جا سکتا ہے، کفر کے راستے پر چل سکتا ہے۔ لہٰذا حرص کو کنٹرول کرنا چاہیے، تکبر کو کنٹرول کرنا چاہیے، اسی طریقے سے حسد کو اپنے نفس سے، اپنے ذات سے دور کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ 3 جو بیماریاں ہیں، 3 جو مہلک مرض ہے، حرص ہے، تکبر ہے، حسد ہے، اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو ممکن ہے کہ یہ حسد انسان کو کافر بنا دے، ممکن ہے یہ تکبر انسان کو کافر بنا دے، ممکن ہے حرص کی وجہ سے انسان دین سے ہاتھ جو ہے نا وہ دھو بیٹھے، دین کو اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ کھو دیں اور دین ہاتھ سے جو ہے نا چلا جائے۔ اس لیے علامہ مجلسی نے فرمایا، مولا امام صادق کا یہ جو فرمان ہے کہ اصول الکفر ثلاثہ، کفر کی بنیادیں 3 ہے، یہ اسباب کی طرف اشارہ ہے، عوامل کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ مادی لالچ کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، یا تکبر اور غرور کی وجہ سے کافر ہوتا ہے، جیسے قرآن میں صاف لفظ آیا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کی، اس تکبر کی وجہ سے شیطان کافر ہو گیا۔ شیطان کو کس چیز نے کافر بنایا؟ شیطان کی کفر کا سبب، شیطان کی اتنا عظیم مقام اور منزلتوں کو کھونے کے سبب، شیطان کے بے دین ہونے کے سبب کیا بنی؟ تکبر کی صفت۔ تکبر نے شیطان کو کافر بنایا۔ ابا، شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کی، واستکبر، تکبر کی، شیطان نے آدم کے سامنے تکبر اختیار کیا، اس تکبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ وکان من الکافرین، کافرین سے ہو کر رہ گیا۔ کفر کی طرف جانے کے سبب کیا بنی؟ تکبر۔ لہٰذا قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں حسد کے نقصانات میں سے ایک اہم ترین نقصان، حسد انسان کو کافر بناتا ہے۔ مزید جو ہے مولا کائنات امیر المومنین نے حسد کی نقصانات کو بیان کرتے ہوئے مولا نے فرمایا، ثمرۃ الحسد شقاوۃ الدنیا والآخرہ۔ حسد کا جو ثمرہ ہے، حسد کا جو نتیجہ ہے، اور حسد کی وجہ سے جو انسان کو جو چیز مل جاتی ہے وہ دنیا اور آخرت کی شقاوت اور بدبختی ہے۔ یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے، حسد ایک ایسی بدترین جو ہے نا وہ صفت ہے، انسان کو دنیا میں بھی بدبخت بنا دیتی ہے، ناکام بنا دیتی ہے، والآخرتی، اور آخرت کی جو دائمی بدبختی ہے، ابدی جو بدبختی ہے، اس کی جو بنیادی سبب ہے وہ حسد ہے۔ اس لیے مولا کائنات کا انتہائی قیمتی جملہ ہے، واقعاً امیر کلام ہے، امیر المومنین، مولا کے کلام کو، مولا کے جملات کو دنیا کے حکماء کے کلام کے مقابل میں آپ دیکھیں گے، پوری کائنات، پوری دنیا کے کلام کو ایک طرف
امیر المومنین کے جملوں کو ایک طرف، ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن کتنی نصیحتوں پر، کتنی ہدایتوں پر، کتنی عظیم حکمت پر مبتنی یہ جملہ ہے مولا کا۔ ثمرۃ الحسد، حسد کا جو پھل ہے، حسد کا جو نتیجہ ہے، حسد کا جو انجام ہے، حسد کا جو عاقبت ہے، شقاوت الدنیا والآخرتی، دنیا اور آخرت دونوں کی بدبختی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص دنیا کی بدبختی سے بچنا چاہتا ہے، آخرت کی بدبختی سے اگر بچنا چاہتا ہے تو حسادت سے اپنے آپ کو نجات دینا ہوگا، حسد کی بیماری کا علاج کرنا ہوگا۔ اس وقت تک دنیا کی سعادت اور خوشبختی مل نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے نجات نہ دے۔ جب تک یہ بیماری اس کے دل میں ہے، یہ اس کو بدبختی کی طرف، شقاوت کی طرف، رسوائی کی طرف، ذلت کی طرف جو ہے وہ بیماری لے کے جاتی رہے گی۔ لیکن جیسے ہی یہ بیماری ختم ہو جائے تو وہ شقاوت کی بجائے، بدبختی کے بجائے عزت کے راستے پہ آئیں گے، وہ پھر دین کے راستے پر، جنت کے راستے پہ آئیں گے۔ لہٰذا مولا کائنات کے فرمان کے مطابق یعنی حسادت کی نقصانات میں سے، حسادت کے برے انجام اور عواقب میں سے حسد وہ خطرناک بیماری ہے جو انسان کو دنیا میں بھی بدبخت بناتی ہے اور آخرت میں بھی بدبخت بناتی ہے۔ ثمرۃ الحسد شقاوت الدنیا والآخرتی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، یہ بھی غرر الحکم میں مولا کائنات کا فرمان ہے، حسد کی نقصانات کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا، حسد انسان کی زندگی کے سکون، زندگی کی لذت، زندگی کی جو آرام اور راحت ہے، جو سکون ہے، آرامش ہے، اس کو تباہ کرنے والی بیماری ہے۔ کسی کے پاس اگر حسد آ جائے تو سکون لٹ جاتا ہے، تو وہ پریشان رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے۔ یعنی عجیب واقعاً بیماری ہے یہ، ایک ایسی خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ اگر کسی کے پاس واقعی مانو اگر حسد آ جائے، اس کو سکون نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں اس کو یہ مقام ملا، کیوں اس کو یہ عزت ملی، کیوں اس کو یہ دولت ملی، کیوں جو ہے نا وہ وزیر بنے، کیوں جو ہے نا وہ مشیر بنے، کیوں وہ بادشاہ بنے، کیوں اس کے پاس دولت ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں میرے پاس نہیں ہیں، اس کے پاس اچھا مکان ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کی آرام و راحت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں مولا کائنات کا کلام کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ مولا نے فرمایا، اسوأ الناس عیشا الحسود، اسوأ الناس عیشا الحسود، وہ انسان جس کی زندگی انتہائی بگڑ چکی ہے، بدترین زندگی، بے سکون زندگی اس شخص کی ہے جو حسود انسان ہے۔ جس کے پاس حسد ہے وہ ایک بے سکون زندگی، بے چین زندگی، ایک انتہائی بدبخت زندگی جو ہے نا اس انسان کو ملتی ہے جو انسان حسود ہے، دوسروں کی ترقی اور دوسروں کی کمال کو دیکھ کر جلنے والا انسان ہے۔ لہٰذا اس روایت کا نتیجہ یہ ہے کہ حسد انسان کی زندگی کی تباہی کا سبب ہے، سکون کی تباہی کا سبب ہے۔ اس کے مقابل میں آپ خیرخواہ ہو جائیں، لوگوں کے لیے نیک دعا کریں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے کسی کو مقام مل جائے، کسی کو عزت مل جائے، آپ کی دعا کی وجہ سے کسی کو شفا مل جائے، آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو انتہائی سکون ملے گا، آپ کو بڑی مسرت ہوگی۔ لہٰذا وہ انسان جو خیرخواہ ہے، وہ انسان جو مخلص ہے، وہ انسان جو مثبت سوچ رکھتا ہے، بہترین فکر کا مالک ہے، ہر انسان کے لیے نیک کوششیں، نیک جذبات، اچھے ارادے، نیک ارادے رکھتے ہیں، یعنی جو نیک نیتی پر جو انسان ہے، نیک نیت انسان ہے، وہ بہت خوشی اور بہت سکون میں رہتا ہے۔ اور کسی کی بھی اگر ترقی کی خبر مل جائے، کامیابی کی خبر مل جائے تو خدا کا شکر کرتا ہے کہ فلاں مومن کو ترقی حاصل ہوئی، فلاں مومن کی مثال کے بیٹا پیدا ہوا، فلاں مومن کو جو ہے نا وہ عزت ملی، فلاں مومن کو ترقی۔ یہ باعث سکون ہے۔ دوسروں کی ترقی کا اگر آپ انسان غور کریں گے تو ہر مومن کے لیے سکون کا سبب ہے، خوشی کا سبب ہے۔ وہ کیسا مومن ہوگا جو دوسرے کو خوشی ملے، مقام ملے، منزلت ملے تو اس کو سکون نہ ملے؟ یقیناً یہ بیمار انسان ہے کہ جو دوسروں کی خوشیوں سے، دوسروں کی ترقیوں سے اگر جلتا ہے تو واقعاً مریض ہے، اور ایک ایسا مریض، کتنا خطرناک مریض جو اس کی سکون اور اس کی راحت کا تباہی کا سبب ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، مولا کائنات نے فرمایا، حسد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، یہ اس وقت تک سکون میں نہیں آئیں گے جب تک خود نہ مرے، یا جس آدمی سے حسد کیا جا رہا ہے وہ جب تک نہ مرے۔ بہت عجیب جملہ ہے، تو میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا، حسد اگر کسی کے پاس اگر آ جائے تو یہ ایسا خطرناک بیماری ہے، جب تک یہ خود نہ مرے یا دوسرا جو جس کے اوپر حسد کیا جائے وہ جب تک نہ مرے اس کو سکون نہیں آتا ہے۔ یہ حسد انسان کو مروا دیتا ہے۔ خود مرے گا تو دنیا سے چلا گیا، حسد نے اس کو مار دیا،
یا پھر جس کے اوپر حسد کیا جا رہا تھا اور اس کو اگر موت آ جائے تو پھر اس کو سکون ملتا ہے. یعنی حاسد انسان اپنی موت کی وجہ سے سکون پائے گا، اور سکون کیا پائے گا؟ تو جہنم میں چلا جائے گا حسد کی وجہ سے. یعنی جب تک موت نہ آ جائے وہ سکون میں نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا جلتا رہے گا، لیکن موت کے بعد تو پھر تو جہنم کی آگ میں جلے گا. دنیا میں حسد کی آگ میں جلتا رہے گا، اور پھر جیسے ہی مرے گا تو قبر سے اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ قیامت کے عذاب میں اور آخرت کے عذاب میں جلنا شروع ہو گیا. لہٰذا دنیا میں بھی جل رہا ہے وہ حسد کی آگ ہے، آخرت میں بھی جلے گا وہ جہنم کی آگ ہے. حسد دونوں جہانوں کی آگ کا نام ہے. جیسے خود پیغمبر نے فرمایا حسد آگ ہے، تمہارے نیکیوں کو کھا جاتی ہے. لہٰذا حسد یہ وہ آگ ہے جو قیامت میں بھی انسان کو جہنم کا سبب ہے. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا الحسد داء عیاء لا یزول الا بہلاکت الحاسد او بموت المحسود. مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا حسد وہ خطرناک بیماری ہے، اس کے لیے شفا نہیں ہے، اور واقعی حسد مند انسان اور حسد رکھنے والا انسان نہیں اس بیماری سے نجات پاتا جب تک کہ خود نہ مرے، یا جب تک جس سے حسد کیا گیا ہے اس کو جب تک موت نہ آئے وہ سکون نہیں پاتا ہے. خلاصے کلام یہ ہے کہ حسد جو ہے اجتماعی حوالے سے بہت سارے نقصانات کے سبب ہے، ان فردی حوالے سے اور انفرادی حوالے سے بھی بہت زیادہ نقصان اور بہت زیادہ تباہی کا سبب ہے، اور دین کے حوالے سے بھی بہت سارے نقصانات اور بہت سارے برے عواقب اور انجام کا سبب ہے. دنیاوی حوالے سے بھی اخروی حوالے سے بھی اس کے بہت زیادہ برے آثار نتائج ہے. اب آئیے تھوڑا سا اس کے علاج کے لیے سوچیں، کیسے ہم اس بیماری سے نجات پائیں. مومنین کرام، وہ انسان جن کو ائمہ کی روایات پر یقین ہو، آل محمد کے کلام پر بھروسہ ہو اور آل محمد کے کلام پر ایمان ہو، وہ انتہائی آسانی کے ساتھ حسد کا علاج کر سکتا ہے. ایک روایت اس کی زندگی کو بنا دیتی ہے، اس کی بیماری کی شفا کا باعث ہے. اسی لیے روایت میں آیا ہے ان احادیثنا یحیی القلوب. یہ مولا حضرت امام محمد باقر کا فرمان ہے، ہماری روایات اور ہمارے کلام انسانوں کی دلوں کی زندگی ہے، حیات قلوب ہے. یعنی انسان کو جو زندگی ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی خوشبختی جہاں سے مل سکتی ہے، وہ ہمارے کلام ہے، ہماری روایات ہے. حسد کا پہلا علاج یہ ہے کہ آپ روایات پر غور کریں، آپ روایات کا مطالعہ کریں. آل محمد کی روایات میں جو اتنے سارے برے عواقب، انجام، نتائج بیان کیے گئے ہیں، اگر آپ ان کو سامنے رکھیں گے تو کوئی بھی بیوقوف انسان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو جلا دے، وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیں، وہ اپنی نیکیوں کو تباہ کر دیں، وہ اپنے اعمال کو تباہ کر دیں، وہ اپنی دنیا کو تباہ کرے، وہ اپنے آخرت. ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا حسد کے ساتھ تمہاری کامیابی ممکن نہیں ہے. حسد کا نتیجہ دنیا کی ناکامی اور آخرت کی ناکامی ہے. لہٰذا یہ روایات ہمارے لیے حسد کی بیماری کے لیے علاج ہے. اگر آپ روایات کا دقت کے ساتھ مطالعہ کریں گے، یہ روایات آپ کو جہاں دوسری بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، آپ کی دل کی زندگی ہے اور آپ کی واقعی جو حیات معنوی ہے، حیات ایمانی ہے اور حیات عرفانی ہے، وہ روایات سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے ان بیماریوں کا جو علاج ہے اور شفا ہے وہ آل محمد کے کلام میں ہے. کلام آل محمد شفائے بشر ہے، دوائے بشر ہے. اگر کلام آل محمد کا بدقت مطالعہ کیا جائے، نہ تنہا حسد کی بیماری سے بلکہ بہت سارے روحانی جو بیماریاں ہیں اور نفسیاتی جو بیماریاں ہیں، اخلاقی جو خامیاں ہیں، رذائل ہے، حسد ہے، تکبر ہے، غرور ہے، حرص ہے، ان تمام بیماریوں کو علاج کرنے کا بہترین رائے حل، پہلا جو رائے حل ہے وہ آل محمد کی روایات کا مطالعہ ہے اور بدقت آل محمد کی روایات کو پڑھنا ہے. دوسرا جو راہ علاج ہے، انسان فکر کرے، غور کریں کہ حسد کے کیا عواقب ہے، کیا انجام ہے. جو ہمارے روایات میں آیا ہے، سرور کائنات کا فرمان ہے کہ ایک لحظہ سوچنا، فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک لحظہ جو انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، تو انسان خود اپنے آپ کو راہ حق پہ لے کے آتا ہے، راہ نجات پہ لے کے آتا ہے. تفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ. ایک لحظہ سوچنا، غور کرنا، وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یعنی سوچیں کہ حسد کا کیا نتائج ہے، حسد کے کتنے برے انجام ہیں. جب آپ سوچیں گے تو یقیناً اس کو جو مقام ملا اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے.
اس کو جو خدا نے روزی دی تو آپ کو بھی روزی دے سکتے ہیں، کیوں جل رہا ہے؟ آپ محنت کریں، زحمت کریں، اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، اللہ آپ کو بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا جب آپ سوچیں گے تو پھر یہ حسادت جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اس بیماری کی جو ہے وہ علاج ہوگی۔ لہٰذا دوسرا جو طریقہ ہے وہ علاج کا، وہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ تیسرا جو علماء اخلاق نے بیان کیا ہے وہ علماء اور صلحاء اور نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کرنا ہے۔ حسادت برے لوگوں سے سرایت کرنے والی بیماری ہے۔ آپ برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو خاص طور پر جن کی دلوں میں حسد ہے، جن کی دلوں میں یہ بیماری ہے، وہ بیماری آپ تک سرایت کر جائے گی۔ وہ ان کا دل بیمار ہے، آپ کو بھی بیمار بنا دیں گے۔ لیکن اس کے مقابل میں جن کی دلوں میں نور ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، معرفت ہے اور آل محمد کی روایات سے آشنا اور آگاہ ہے، ایسے شخص کی صحبت میں، رفاقت میں آپ بیٹھیں گے تو اس کی دل کا جو نور ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کا جو روحانیت ہے، وہ آپ کے اوپر آئیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ لہٰذا جو آدمی حسود ہے اس کی علاج کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت میں، ہم نشینی میں، رفاقت میں بیٹھیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک لوگوں کی رفاقت اور صحبت اور ان کے ساتھ ہم نشینی تمہیں صالح اور تمہیں نیک بنا دیتی ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں غلط سوسائٹی میں بیٹھو گے، تم نیک انسان بھی ہوگا تو تمہیں وہ برا بنائیں گے، تمہاری کردار کو خراب کر دیں گے۔ ایک اور جو حسد کی علاج کے لیے انتہائی مؤثر ہے، تاریخ میں بہت سارے لوگ حسد کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، حسد کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ کتنے لوگوں کی ہلاکت کا جو سبب ہے، تباہی کے جو سبب ہے، صرف اور صرف حسادت بنی ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کے خدمت میں عرض کیا، حضرت آدم کا جو بیٹا ہے قابیل ہلاک ہو گیا، کس بنیاد کے اوپر؟ حسادت کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے حضرت یوسف کے برادران نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، کس بنیاد پر؟ حسادت کی وجہ سے۔ یعنی یہ اتنی تباہی کہ حسد کی وجہ سے ایک نبی کو قتل کیا جا رہا ہے، حسد کی وجہ سے نبی کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، اور حسد کی وجہ سے بھائی اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ ان واقعے پر، ان تاریخی کہانیوں پر جب آپ غور کریں گے، یقیناً پھر حسد کے جو برے انجام ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شیطان کے اوپر لعنت پڑی تکبر کی وجہ سے، حسادت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے برے لوگوں کی عاقبت اور انجام پر آپ غور کریں گے تو خود آپ حسد سے جو ہے نا وہ بچیں گے۔ ایک اور جو بیماری، ایک اور جو راہ ہے علاج علماء اخلاق نے بیان کیا ہے، سب سے زیادہ تمام اخلاقی رذائل اور پستیاں، خامیوں کو ترک کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ریاضت کی ہے۔ ریاضت کا مطلب یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس بیماری کو علاج کیا جا سکتا ہے، ایک دم یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے اصعبھا، اس کا علاج بہت سخت ہے، اس سے نجات ملنے میں بہت زیادہ محنت اور زحمت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو آدمی علاج کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ یہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد میں کسی پر کوئی حسد نہیں کروں گا، کسی کی ترقی پر میں نہیں جلوں گا، اور کسی کو کمال ملنے پر میں پریشان نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ میں خدا کا شکر کروں گا اور خدا کے لیے میں دوسروں کے لیے بھی دعا کروں گا، دوسروں کو بھی ترقی ہو۔ لہٰذا جب آہستہ آہستہ ریاضت کریں گے، زحمت کریں گے اس بیماری کو چھوڑنے کے لیے، تو ایک ایک قدم جو ہے وہ آگے جو ہے نا وہ بڑھتا رہے گا۔ ایک وہ پھر دن آئے گا مکمل طور پر یہ بیماری جو ہے ختم ہو کر رہ جائے گی، اور وہ حسد کی جو مہلک مرض ہے اس سے اس کو جو ہے نا مکمل طور پر جو ہے نا وہ نجات ملے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے مولا کائنات نے جو ہے اس میں ہمارے جو ہے وہ حسد کے لیے علاج بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے بڑی عبرت بھی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، مجھے حاسدوں سے بہت تعجب ہے، کس قدر حسد کی وجہ سے اس کی سلامتی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی جسمانی تندرستی کو نقصان اور ضرر پہنچ رہا ہے، وہ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، دوسرے سے پہلے اس کو خود نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی یہ روایات میں آیا ہے، حسد کرنے والے کی حسادت سے دوسرے کو کم نقصان پہنچتا ہے، خود کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا وہ چاہتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچائے، دوسرے کو تباہ کرے، اس سے پہلے خود تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت جملہ مولا کائنات کا، العجب لغفلت الحساد عن سلامت الاجساد۔ میں اسی روایت پر آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ آپ تھوڑا سا غور کریں، مولا کے جملے پر، امیر المومنین امام المتقین کے کلام پر ہم آج کے درس کا اختتام کر رہے ہیں۔ یہ روایت نہج البلاغہ باب حکمت میں 225 نمبر ہے یہ حکمت کا۔ اس میں مولا کائنات نے فرمایا، العجب
لغفلت الحسات عن سلامت الاجساد، مجھے تعجب ہے لغفلت الحسات، حاسد لوگوں کی غفلت پر مجھے تعجب ہے، عن سلامت الاجساد، کتنا غافل انسان ہے کہ اس حسد کی وجہ سے اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کی سلامتی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، دل کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، ایمان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، دین کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، دنیا میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، آخرت میں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ غافل، غور کرو کہ اس حسد کی وجہ سے تم کتنا تباہ ہو رہے ہو۔ تم ذرا سا بھی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ گے تو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بیماری کیوں؟ تم غافل ہے، تم خواب غفلت میں ہے کہ تم دوسرے کو ختم کرنا چاہ رہے ہو، دوسرے سے پہلے خود ختم ہو رہے ہو، دوسرے سے جل رہے ہو، تمہاری آگ تمہیں خود جو ہے تباہ کر رہی ہے۔ لہٰذا حسد کرنے والا خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیتا ہے، دوسرے کی تباہی سے پہلے خود اس کی طرف جو ہے وہ تباہی آتی ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا مجھے بہت تعجب ہے ان لوگوں کی غفلت سے جو حاسد ہے لیکن اس کے سے خود کو نقصان پہنچ رہا ہے لیکن وہ آگاہ نہیں ہے۔ پروردگار امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین کی عظمت کا واسطہ، امامت کا واسطہ، ولایت کا واسطہ، خدایا یہ عظیم قیمتی جو روایات ہے، آل محمد کی جو ارشادات ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ان روایات کی روشنی میں، آل محمد کے ان کلام کی روشنی میں خطرناک بیماری حسد ہے، تکبر ہے، حرص ہے، خدایا ان عظیم بیماریوں سے ہمیں نجات پانے کی اور پسندیدہ انسان بننے کی اور بہترین پاکیزہ اخلاق کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کی، اپنی زندگی کو زینت دینے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے آل محمد نے ہم سے تقاضا کیا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، حضرت صادق آل محمد نے فرمایا اے شیعو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہمارے لیے زینت بنو، تمہارا کردار، تمہارا افکار، تمہاری زندگی ہمارے لیے باعث افتخار ہو، باعث زینت ہو، ولا تکونوا علینا شینا، اور ہمارے لیے ننگ و عار نہیں بننا۔ خدا یہ بہترین صفات حاصل کر کے ہمیں آل محمد کی زینت بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کی گناہوں سے، برائیوں سے اور اخلاقی پستیوں سے، خاص طور پر حسد کی بیماری سے ہمیں بچنے کی اور دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا منجی عالم، منجی بشریت، منجی انسانیت، مصلح کائنات حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔